اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ اجازت ہو تو پروگرام شروع بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے یہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ میں حاجی نیر اقبال مفتی کا لکھنؤ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ تھا کہ تمام حدیثوں اور روایتوں کو سننے اور پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم نبی اللہ کا سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا، ظاہرہ طور پر ائمہ معصومین کو چھوڑ کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خاص سے جو خلق کیا وہ سب سے پہلے حضرت آدم نبی اللہ کو خلق کیا، اور نبی اللہ کے خلق کرنے کے بعد جب اس کے سجدہ کرنے کے سب کو حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس اس سے پہلے شیطان نہیں تھا بلکہ ایک اللہ کا مقرب مخلوق تھی جو اللہ کی بندگی کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ تو اللہ نے جب حکم دیا حضرت آدم کے سجدے کے لیے اس نے سجدہ نہیں کیا، تب اس کو اللہ نے شیطان قرار دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے کیا شیطان کی خلقت اللہ نے نہیں کی تھی، اور اگر کی تھی تو وہ کون تھا؟ کیونکہ ابلیس کو ہی ہم لوگ شیطان اس وقت سے جانتے ہیں جبکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت آدم کی خلقت سے پہلے کیا شیطان نہیں تھا، اور شیطان کی خلقت حضرت آدم کی خلقت کے بعد ہوئی؟ برائے کرم اس سوال کو ذرا بتانے کی رحمت فرمائیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ شیطان جس کو ابلیس اور بھی نام ہے اس کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن کی آیت آپ پڑھ لیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اعلان کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جی دیکھیے یہ بہت اہم ہے، یہ جو نقطہ بہت ہے کہ اہم ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جی خلیفہ آپ جانتے ہیں کہ جو قائم مقام کو کہتے ہیں، جی اس کا ہوتا ہے نبی کی خلقت۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کی خلقت۔ ہمارے پاس اسی لیے حدیث ہے کہ انسانوں کی جب خلقت شروع ہونے سے پہلے نبی کو بھیجا گیا۔ جی اسی لیے حدیث کا جو جملہ ہے کہ نبی اور امام قبل الخلق، مال خلق و بعد الخلق۔ سبحان اللہ۔ جی کہ نبی اور امام کیا ہے؟ خلقت سے پہلے ہے، جی خلقت کے ساتھ ہے، اور خلقت کے بعد ہے۔ جی اس کا مطلب پہلا نبی دنیا میں مخلوقات سے پہلے نبی ہوگا۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ آخری انسان جو اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ بھی حجت الہی ہوگا۔ جی یہ اس کا مطلب ہے خلیفہ۔ جی یہ کہیں نہیں ہے کہ جنات نہیں تھے، اور قرآن کہتا ہے یہ ابلیس کانا من الجن، جی جنات میں سے تھا۔ جی اب جنات میں سے تھا، اس نے عبادت کر کے کہا اپنے آپ کو بزم ملائکہ تک پہنچا دیا۔ جی تو آپ بہت واضح ہے، کانا من الجن، جی جنات میں سے تھا۔ جی خود ہی جی اللہ کہہ رہا ہے کانا من الجن، جی جنات میں سے تھا۔ جی تھا کس کو کہتے ہیں ہم؟ جو پہلے سے موجود ہو۔ پہلے سے موجود ہو۔ جی تو یہ تو بہت قرآن سے ہی کلیئر ہے، جی قرآن سے ہی واضح ہے کہ جناب آدم سے پہلے بھی کانا جی تھا وہ۔ جی ٹھیک ہے، بے شک لیکن آپ پوچھے اس کی خلقت کب ہوئی؟ خلقت کا ایگزیکٹلی وقت کسی کو نہیں پتا پتا۔ سوائے اللہ کے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا قبلہ صاحب یہ سوال ہے کہ جب ہم والدین کے ارواح کے لیے کچھ چیزوں پر، کھانے پینے کی چیزوں پر جب ہم ان کو بخش رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ کھانے پینے کی چیزیں صرف ان کی اولاد ہی کھائے، والدین کی، جن کی روح کے لیے ہم نے یہ کیا ہوتا ہے، بخشے وغیرہ کے لیے ہم نے کیا ہوتا ہے، کیا ان کی اولاد ہی کھا سکتی ہے؟ کوئی بھی کھا سکتا ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ سم ٹائم جب عورتیں اڑتی ہوئی سب کو کھانا وغیرہ دے کے پھر اینڈ میں خود کھانے بیٹھتی ہیں
تو کیا وہ جو اینڈ میں کھانے بیٹھتی ہیں اپنی پلیٹ میں سالن ڈالیں گی تو کیا اسی میں ہی وہ اروا دیتے ہیں؟ اسپیشل ہنڈیا جب چولہا بند کرے تو اسپیشل وہاں کا کھانا نکال کے پھر ان پر فاتح ہوتا ہے، یا جیسے انہوں نے اپنی پلیٹ بنانی ہے، بچا ہوا نہیں لیکن 2-4 کو سرو کرنے کے بعد جب وہ اپنی پلیٹ بناتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے 2-4 لوگوں کو تو نکال دیا گیا ہوتا ہے کھانا، تو اس کے بعد جب وہ اپنا کھانا ڈالتی کیا اسی پہ ہی اروا کا دے سکتے ہیں یا اسپیشل نکالنا پڑتا ہے سب سے پہلے؟ اور مہربانی فرما کے اس سوال کا میرا جواب مجھے اگر یہی مل جائے تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں تو میرے پاس وہ چینل نہیں آتے، اور آپ کا کبھی سبسکرائب کیا بھی ہو تو مجھے صحیح طرح پتہ نہیں چلتا نیٹ کی وجہ سے، تو مختصر بے شک ہاں یا نام ہے یا جو میں نے پوچھا تو اس کا پلیز مجھے یہی آنسر کر دیجیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خواہر کے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو مرحومین کے اصال کرتے ہیں ہم کھانے کے ذریعے، مٹھائیوں کے ذریعے اور کسی ذریعے، تو وہ صرف ان کی اولاد کھا سکتی ہے مرحومین کی کہ غیر بھی کھا سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میں ایک جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ جو خواتین یہ نظر کا انتظام کرتی ہیں، فاتحہ کا انتظام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، یہ سرو کرنے سے پہلے فاتحہ ہونا چاہیے یا اس کے بعد میں، جب سرو کر دیتی ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں جنرلی یہ جو ہے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا خود ایصال ثواب، جی، چاہے سورہ حمد پڑھیں یا نہ نہ پڑھیں، پڑھیں۔ جی، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے، کہ اولاد بھوکی ہو اور باپ کے لیے باہر کسی کے لیے ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، جی، اس لیے کہ باپ کو خوشی ہوگی کہ پہلے اس کی اولاد کھا لے، جی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اولاد کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا ہے، جی، نہیں، کوئی کسی بھی مومن کو آپ کھلانا چاہیں یہ ایصال ثواب ہے، من انکلوڈنگ بچے، جی، بے ان شک، کے اولاد، ان جی، کے رشتہ دار، جی، تو یہ محدودیت نہیں ہے، جی، لیکن اگر محتاج ہیں تو پہلے اولاد کو کھلانا چاہیے، یہ ایک بات۔ دوسرا رخ جو ہے سوال کا، دوسرا جو ہے کہ یہ جو میری بہن کہہ رہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ بنا رہے ہیں اور ہانڈی میں سے چوتھا پلیٹ میرا ہے اور اس کے پہلے جو ہے تو پہلے ہمیں نظر کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کھانا نظر کرنے کے لیے پہلے اور بعد کا کوئی سوال نہیں ہے، جی، آپ بعد میں بھی، یعنی آپ کسی ہانڈی میں سے، کسی برتن میں سے، کسی جو ہے پتیلی میں سے، ظرف میں سے آپ کھانا کسی کو نکال کے دے دیا تو کیا آپ نظر نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہم باقی پہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں، پہلے بھی کر سکتی ہے، بعد میں بھی کر سکتے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی صاحب، میں محمد علی سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میں ایک سوال ہے، اس کی اگر آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جاوید بھائی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کافی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کافی سفیشینٹ ہے، لیکن غدیر خم میں رسول خدا کی تو بات الگ ہی تھی، اس میں رسول خدا نے حضرت علی کو اپنا ولی منایا اور یہ کہا کہ جس نے علی کی ولایت نہیں مانی اس نے گویا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ولایت کتنی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ عنقریب عید اکبر، عید غدیر، جو عظیم ترین عید انسانیت کے لیے یہ رونما ہونے والی 18 ذی الحجہ کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس عید کو بڑھ چڑھ کر منائیں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ بہرحال بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے، جبکہ ولایت علی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے؟ دیکھیے، ہم جب خود ہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے 2 شہادتین کافی، جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ آپ آئے ولایت پڑھ لیجئے، انما ولیکم اللہ، جی، یہ آیت خود اس بات کی گواہ ہے کہ توحید کے ساتھ رسالت اور رسالت کے ساتھ امامت کی گواہی ضروری ہے، جی، واجب ہے، اس کے بغیر کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی انسان کا عمل انسان کا عمل قبول ہو سکتا ہے۔ جی، بے شک، جی، یہ حدیث بہت اچھی اور مشہور ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، جی، جن کو ہم وسیع بھی کہتے ہیں۔ جی، اب جناب عیسیٰ کے زمانے میں ہی ایک عجب شان تھی ان لوگوں کی، جی، پورا خاندان ایسا تھا
جن کی جو دعا اللہ سے کرتے تھے قبول کر. جی ماشاء اب اللہ. دیکھیے کتنا عجب شرف تھا ان بے کے شک. پاس. جی لیکن ایک دن اسی قبیلے کے ایک لڑکا جناب عیسیٰ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ نبی خدا ہمارا شرف تو بڑا عجب تھا، لیکن چند دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. وہ فرمایا کہ تمہاری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جب تم نبی اور اس کے وسیع کے بارے میں شک کرتے ہو. اللہ اکبر. جی تو یہ جو غدیر ہے، جو ولایت ہے، رسول اللہ نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ آج دین مکمل ہوگا ولایت کے ذریعے سے. بے شک. جی انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اہل ولا میں قرار دیں، الہی آمین. اور اس سال ہماری عیدی ہمارے مولا کے ظہور کو قرار دیں الہی آمین. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. آگا آپ کی خدمت میں اور علی جاوید زیدی صاحب کی خدمت میں چند سوال ہے. اور سب سے پہلے 800 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں. چینل وین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ مومنین کرام اور ساری انسانیت اس چینل وین سے مسائل زندگی سے فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ کی خدمت میں سوال ہے، حج کا زمانہ ہے کہ عمرہ مفردہ کیا ہے اور اس میں کتنے ارکان ہیں؟ سوال نمبر 2، عمرہ تمتع کیا ہے، اس میں کتنے ارکان ہیں؟ سوال نمبر 3، حج تمتع کیا ہے، یہ کس جگہ ملک عرب میں اور کہاں انجام دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 4، 3 شیطان کس زمانے سے ہے، اس کو کنکری مارنے کی کیا وجہ ہے، اور حاجی 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، وجہ بیان فرمائیں. شکریہ، خدا حافظ. یقیناً عید قربان، عید الاضحیٰ عن قریب ہونے والی ہے، اور حج پہ مومنین جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی حج پہ جا رہے ہیں ان کا حج کو قبول فرمائیں، آمین. اور 7 خیریت کے جائیں، 7 خیریت کے واپس آئیں. انشاءاللہ. یہ جو حج اور عمرے کے سلسلے میں ہمارے بھائی کا سوالات ہیں. بہت مختصر کہہ دیتا ہوں. جی عمرہ مفردہ 7 چیزوں پر مشتمل ہے. جی احرام، جی میقات سے جا کر احرام پہننا، جی پھر آ کر کعبے کا طواف کرنا، جی تیسرے نماز طواف، جی چوتھے سعی جی صفا مروہ کے، جی اور 5ویں تقصیر، جی 6 طواف نساء، اور جی 7ویں نماز طواف. یہ ہے عمرہ مفرد. جی 2 کم کر دیجئے، طواف نساء اور نماز طواف، یہ ہو جائے گا عمرہ تمتع. جی حج تمتع 11 یا 13 چیزوں پر مشتمل جی. ہے، جو شروع ہوتا ہے 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان سے، جی اور پھر 13 تک کا آپ کو رہنا ہے. جی 12 10 11 12 تک مینا میں رہنا ہے. جی وہ اعمال کر کے پھر آنا ہے طواف اور نماز طواف، صحیح اور تقصیر سے فارغ ہو گئے اور آپ کا حج مکمل. اب اسی اعمال مینا میں 10 کے دن کئی عمل ہے. پہلا یہی ہے کہ آپ شیطان کو پتھر ماریں. جی دوسرا یہ قربانی دیجئے. جی تیسرا یہ ہے کہ آپ سر اٹھائیے. جی ٹھیک ہے. پھر اب اگر 11 کو ہیں تو آپ کا کام خالی پتھر مارنا. جی شیطانوں کو، تینوں کو مارنا ہے. پہلے جی. مارنا. پھر 12 کو ہے یہی کام کرنا ہے آپ. جی یہ مکمل ہوا تو آنا ہے آپ کو خانہ خدا میں، جی طواف کرنا اور نماز طواف، اور پھر صحیح اور تقصیر، جی اور طواف نساء کر کے، طواف النساء اور نماز طواف النساء پڑھ کے آپ کا حج مکمل. اب ایک سوال ہے کہ آیا یہ جو ہے کب سے شیطان بنا؟ قرآن جو ہے اعلان کرتا ہے، جی یا ابراہیم حج الناس، لوگوں کے لیے حج کو بلائیے. جی اذن فی الناس، جی اذان دو، بلاؤ حج کے لیے. تو یہ حج شروعات ہی ہوئی ہے جناب ابراہیم علیہ ابراہیم السلام. سے. جی. شیطان جو ہے یہ جو آج علامتی ہے، جو جمرات جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی وقت سے ہے کہ یہ قربانی کی یاد میں ہے جناب اسماعیل کی، جی کہ جب لے کے جا رہے تھے تو جناب ابراہیم کو اور بعد میں جناب حاجرہ کو جی شیطان نے بہکایا تو جناب ابراہیم نے پتھر مارے. جی اسی یاد میں کیا ہے جمرات کو بنایا گیا. بہت بہت شکریہ. مختصر آپ نے بیان فرما دیا، لیکن یہ مکمل جواب ہے میرے خیال سے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں سلیم عباس بول رہا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے کہ آدمی عورت سے ہم بستری کر لیتا ہے اور اچانک جیسے نہ نہائے اور وہ کلر لگوا لے بالوں کو اپنے ڈائی وغیرہ، تو
صحیح ہے یہ غلط ہے؟ حالت نجاست میں ڈائی لگانا، مہندی لگانا کیسے؟ یہ مکروہ ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آیا ڈائی لگانے سے آپ کا غسل نہیں ہوگا، تو ہمارا الٹا سوال ہوگا. جی یہ جو آپ ڈائی لگا رہے ہیں، کیا کوئی ایسا کیمیکل ہے جو آپ کے بال سے چپک جائے گا اور پانی نہیں پہنچنے دے گا جلد تک؟ جی جلد تک پانی نہیں پہنچنے دے گا تو ہو ہی نہیں سکتا. جی تو کوئی بھی ایسی چیز ایسے لگا لیں گے تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا. جی باقی اگر کوئی ایسی چیز نہیں، خالی وہ اثر چھوڑتا ہے، جی وہ کیمیکل نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، جی تو آپ کا غصہ ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بس یہ مہندی لگانا جو ہے مکروہ ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو خاک شفا کی تسبیح پہ پڑھتے ہیں، اور کچھ تسبیح ایسی ہوتی ہیں جو پلاسٹک کے یا کسی دانے سے بنی ہوتی ہیں. تو خاک شفا کا ثواب خاک شفا کی تسبیح سے پڑھتے ہیں یا اس سے پڑھتے ہیں، ثواب دونوں کا برابر جاتا ہے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تسبیح جو ہیں اپنے ہاتھ پر یا انگلی پر کاؤنٹ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ ہاتھ پہ جو پڑھتے ہیں اس کا کیا فضیلت ہے، کس حد تک اس کا ثواب ہے، یہ تھوڑا آپ بیان کر دیجیے. شکریہ. یقیناً خاک شفا پہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب عظیم ہے، اور پلاسٹکی ہے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن جو انگلیوں پہ پڑا جاتا ہے بھائی کا سوال ہے، اس کا کوئی ثواب ہے؟ یہ جو بات ہے ان کو شاید غلط فہمی ہے. جی کسی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی. جی ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ صرف خاک شفا کے بارے میں، جی خاک شفا کے بارے میں ہے جی کہ آپ اگر خاک شفا کی تسبیح لیں گے تو یہ جناب زہرا کی سیرت ہے جی کہ بی بی نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کر تسبیح بنائی. جی اور ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر کوئی نہ بھی پڑھے اور ہاتھ میں لے گا تو تسبیح ہوتی رہے گی. جی ثواب نہیں ملے گا. ہاں ثواب ملتا رہے گا. جی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تسبیح جناب زہرا 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے، جی 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ. اب یہ انگلیوں پہ بھی ہو سکتا ہے، پلاسٹک میں بھی ہو سکتا ہے، جی اور آپ کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی اصل مقصد کیا ہے؟ تسبیح جناب زہرا پڑھنا. جی آغا اس اور میں جو روایت ہے جی وہ صرف تسبیح خاک شفا کی. جی آغا میں ایک سوال اپنی طرف سے، عام طور سے ہمارے یہاں مساجد میں جو جماعت کی نماز ہوتی ہے تو اس میں آپ حضرات سے سنا ہے کہ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ نماز کے ختم ہونے کے فوراً بعد بغیر رخ بدلے، بغیر پہلو بدلے جی پڑھ آپ لینا کو پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو رواج ہے عام طور سے یہ دائیں بائیں ہم جو مسافہ کرتے ہیں اس کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، کہاں تک صحیح؟ ہم نے یہ کئی جگہ کہہ دیا کہ بھئی جب روایت کہتی ہے جی تو سب سے پہلے وہ تسبیح پڑھ لینا چاہیے، جی پھر اس کے بعد مسافہ کریں آپ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ پہلو نہ بدلیں، آپ پوزیشن نہ بدلیں اور تسبیح جناب زہرا کوئی پڑھ لیں. گفتگو نہ کریں. ہاں کوئی گفتگو نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد فوراً وہ کریں تاکہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے. اور اس کا ثواب کیا؟ 700 رکعت، 1000 رکعت سے بڑھ کر ثواب. جی تو یہ جو چیز ہے اصل یہ ہے کہ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ. اور آج یہ جو روایتوں میں ہے ہمارے پاس، یہ تسبیح جو پڑھے گا یہ پور پور گواہی دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پلاسٹک ہو یا کوئی یا شیشہ ہو، کچھ شیشہ ہو یا کچھ اور ہو یا آپ کی انگلیاں ہوں، جی یہ 34 بار گننے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم قضا نمازیں جب پڑھتے رہتے ہیں تو اگر ہم کو کوئی شک آ جائے، مثلاً کہ جیسا کہ اب واجب نمازوں میں ہمیں شکیات نماز پڑھتے ہیں اور سجدے سہو بجا لاتے ہیں، اگر ہم قضا نماز میں جب اگر شک آ جائے تو ہم کو اس کی کیا نیت کرنی چاہیے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے. خدا حافظ. ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو، اس میں اگر شک ہو جائے جو وہ بالکل وہی شکیات کا حکم وہاں بھی جاری ہو جائے، اور جو نیت سے آپ ادا میں پڑھتے ہیں وہی قضا میں پڑھیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. کانپور سے میں بول رہی ہوں. مولانا صاحب سے میں پوچھنا ہے کہ میرے 2 لڑکے ہیں جو بالکل بھی فرما بردار نہیں ہیں، پڑھائی لکھائی نہیں کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں، اور کچھ منع کرنے پر میرے اوپر چلانے لگتے ہیں. ہم ہر طریقے سے کوشش کر چکے ہیں لیکن بچے صحیح راستے پہ نہیں آتے ہیں،
मौलाना साहब ये पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, ये आप मेरी मदद करें, बहुत एहसान होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल आम शिकायत है कि वालिदैन के साथ में सही अंदाज से पेश नहीं आते, पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं लेते। बहन का सवाल तो ये है कि दिलचस्पी नहीं लेते पढ़ाई लिखाई में और इनके साथ में ज्यादती करते हैं, जवाब देते हैं, यानी मैं कहूँ तो बदतमीजी करते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है। माँ बाप के सामने तो उफ नहीं कर सकता कोई इंसान, जी और अगर कर रहे हैं तो उसकी सज़ा और असरात भी ज़िंदगी में उनको देखने को मिलने वाला है। बेशक जी। आप यकीन जाने कि जो इंसान अपने वालिदैन के एहतराम ना करे, उनको अजियत करे, इसी दुनिया में उसको सज़ा मिलती है और भुगत के जाना। और आखिरत तो आखिरत है फिर, वो तो एक अलग बहस है, यकीनन अज़ाब वहाँ भी झेलना होगा जी। लेकिन एक सवाल तरबियत के सवाल है जी। देखिए हमारे वहाँ मामून ने 7-7-7 3 Divide कर हिस्सों दिया। में बांट दिया जी ये जो बड़ी परेशानी है कि जब आपके हाथ से डोर निकल जाती है तो आप आगे पूछते कि इस रास्ता क्या है। जी ठीक है, और आप उसके पहले तो रास्ता पूछने नहीं आते हैं। जी। हमारे पास है कि 7 साल जो है ये बच्चा अगर आप चाहते हो उस तरह परवान चढ़े जो अल्लाह और रसूल चाहता है, हर बात में यस बॉस कहना उसको आए, चाहे अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। ठीक है, पहले 7 साल बादशाह के साथ। जी ठीक है, हर बात मानिए उसे, जी। जितनी जिद करना चाहता है कर ले और आप पूरी कर दीजिए। पहले 7 साल। पहले 7 साल जी। आपकी हर बात को उसको यस कहना है। जी। देखिए फलसफा क्या है, जब आपने 7 साल उसको बादशाह की तरह रखा है और दूसरे 7 साल में आपको जब उसको कमांड करेंगे ये करो वो करो, तो उस बच्चे को एहसास होगा ये हमारा बाप दुश्मन नहीं है। जी। इसलिए कि जिसने 7 साल हमारी नाजबरदारी की है, हर बात में हमारी अपनी जान फेशानी कुर्बानी के साथ उसने हमें परवान चढ़ाया है, हमारी खुशी के लिए अपनी हर जो है तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया है। 7 साल के बाद अगर वो रोक रहा है तो उसमें हमारी भलाई होगी। बेशक जी। अब जब 14 साल का हो जाएगा ना जी, 15 साल को वजीर बना लीजिए जी। अब वजीर का मतलब क्या है? दोस्त है जी। अच्छा कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करना है जी, अगर कर रहा है तो मशवरा देना है जी। कोई बच्चा बर्बाद नहीं हो सकता इंशाअल्लाह जी। सही है जाहिर जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया है। अब आप क्या है, जब बच्चा जवान हो जा रहा है तो करें नमाज पढ़ने जाओ बेटा, वो काहे को पढ़ेगा? ये तो आपको जो है 8 साल की उम्र से कराना था। जी। आज जो है कहीं भी दुनिया में तरबियत करने का अंदाज जो बच्चों के लिए है वो एक दुश्वार तरीन काम है। बेशक जी। तो उसके लिए आप हसास है ही नहीं जी। अब जब वह एक आदमी बड़ा हो गया, हड्डियां मजबूत हो गई, आपके सामने खड़ा हो सकता है तो आप करें क्या करूं मैं? तो हमारा तो यही मशवरा है कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, जी। अल्लाह ही उसके दिल को बदल दे। जी। तो आप अच्छा इमामों ने हमारे ये काम किया है कि औलाद के लिए दुआ करते थे। जी बेशक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इनका क्या सवाल है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। मौलाना साहब ये सवाल ये था कि मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया है, अजान में भी अभी ताख़ीर, अजान भी नहीं हुई है, नमाज का वक्त हो चुका है और जमात भी शुरू नहीं हुई है, तो क्या हम नमाज शुरू कर सकते हैं? नमाज हम पढ़ सकते हैं जमात से कब्ल, हालांकि वक्त अजान का हो चुका है, नमाज का हो चुका है? ये थोड़ा बयान कर दिए, शुक्रिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो इसमें ज़रा इजाफा कर दो सवाल में कि अभी नमाज का वक्त हो चुका है लेकिन जमात का वक्त नहीं हुआ है, हमने नमाज पढ़ ली है फरादा और जमात खड़ी हो गई है, तो क्या फिर से नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते। इस सवाल के साथ में हमारा सवाल है। देखिए ये जो मसला है, अगर कहीं अजान ना हो और अजान का वक्त और नमाज का वक्त आ गया, आप नमाज पढ़ सकते हैं जी, नो डाउट जी। लेकिन हमारे वहाँ कहा गया है कि ये जमात का इंतज़ार करना बेहतर है। जी। ये हत्ता जो आपने ये कहा कि फरादा पढ़ चुके हैं और जमात खड़ी हो गई, तो हमारे पास है कि दोबारा पढ़ लीजिए जमात। जी। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारी बदबख्ती है जावेद भाई, जी, कि हम नमाज को इंतज़ार करवाते हैं। नमाज देखिए इंतज़ार हम करवाते, जी, हम इंतज़ार नहीं करते। जी।
بے شک یہ جی، بہت بڑی جو ہے بدبختی ہے ہماری بدبختی ہے جی، کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اتنے لاپرواہ ہیں کہ اللہ کی عبادت ہمارا انتظار کر رہی ہے، جی ہم اس کا انتظار نہیں کر رہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید بھائی. السلام علیکم مولانا. میرا نام سید علی نقی ہے، حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں دیکھتا ہوں، ہماری فیملی بھی دیکھتی ہے. بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے. اللہ اس کو اور ترقی دے اور آپ لوگوں کو صحت و عافیت عطا کرے. میرا ایک سوال یہ تھا، ہم ہر وقت نماز میں چاہے فجر نماز ہو یا دوسری نماز ہو قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں، لیکن یہ قربت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور کیسے اس کو بڑھانا چاہیے اللہ سے قربت؟ بس یہ سوال تھا. شکریہ. خدا. یہ سوال مجھے اچھا لگا کہ ہم لقلقہ زبان کہہ لیجئے، ہر نیت میں اپنی بات کر رہا ہوں قربتاً اللہ قربتاً اللہ، تو کیا حقیقت میں ہم اللہ سے قربت حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کا جواب جو ہے نا جاوید بھائی، ایک ایسی علامت بتا دیتا ہوں جس سے آپ خود ہی فیصلہ کر سکیں گے آپ قریب ہوئے یا نہیں ہوئے. تو بہت جی بے شک. تو قرآن میں بھی آیا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے. آپ قرآن میں بہت ساری آیتوں میں یہ جملہ پڑھ سکتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک جی بے ٹھیک ہے. شک. اب توبہ کا معنی جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں یا عوام کے ذہن میں تھوڑا اور وسعت دے دے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کریں تو توبہ کریں، ہے نا؟ معاذ اللہ. جی یہ ایک ہے. جی جبکہ ہمارے قرآن میں اور حدیثوں میں ایسا ہے نہیں. اب آپ دیکھیے، یہ جو ہے یہاں پر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ جو ہے بڑا واضح پیغام ہے کہ جب دنیا میں کسی اتار چڑھاؤ کا انسان شکار ہو اور سب سے پہلے خدا یاد آئے تو قربتاً اللہ کی منزلیں طے کر رہا ہے. سبحان اللہ. جی بے شک. جی وہ قریب ہے، جی جس کی بنا پر اس کو ہر اتار چڑھاؤ میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر قدم میں سب سے پہلی چیز جو یاد آتی ہے وہ خدا ہے. ٹھیک ہے. جی یہ خود پہچان ہے. جی اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے محبوب کون ہے؟ جس کو پہلی بار یا پہلی چیز اس کی زندگی میں جو یاد آتی ہو وہ خدا ہے. یہ دوسری بات، متطہرین کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو خالی جسم سے نجاست کا مطلب نہیں ہے. جی اللہ طہارت طلب کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ایک آدمی نماز سے طہارت اپنے دل کی کرنا چاہتا ہے. جی آج یہی آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کا دل پاک ہو جی تو آپ خود خدا سے قریب ہیں. جی تو ہی آپ کے دل میں یہ خیال آیا. آپ اپنی فکر کو آلودگی سے بچانا چاہتے ہیں، یہ بھی تو یحب اللہ متطہرین کا مصداق ہے. جی آپ اپنے عمل کو خالص کرانا چاہتے ہیں، یہ بھی تو یحب اللہ متطہرین ہے. بے شک. جی تو محبوب پروردگار بننا ہے تو اللہ نے خود یہ فلسفہ بتا دیا ہے. جی کیا کرو آپ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت پڑھ لیجئے، رجالون. آپ دیکھیے کتنا ہے عجیب ہے. اللہ قرآن میں یہ جملہ کہتا ہے رجالون لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ اللہ. اللہ کے قربت والے بندے، مرد عورت وہ ہیں جن کو دنیا کی کوئی چیز اللہ کے ذکر سے دور نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. سبحان قربت یہ ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو یہ آپ کو اور مجھے طے کرنا ہے جاوید بھائی کہ جی. قربتاً اللہ جب ہم نے کہا ہے تو یہ موٹیویشن ہمارے وجود میں آیا یا نہیں آیا. جی تحریک پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. جی آج ہم اپنے مسائل میں سب سے پہلے جس کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ خدا ہے یا نہیں ہے. جی اگر خدا ہے تو قربت حاصل ہو گئی. سبحان اور اگر قربت نہیں جا رہے ہیں، پہلے آپ کو یاد آتا ہے کہ میرے بڑے باس سے تعلقات ہیں، میرے منسٹر سے تعلقات ہیں، میرے پولیس والے سے تعلقات ہیں، میرے جو ہے وہ
بڑے تاجر سے تعلقات ہیں، بڑے بزنس مین سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قربتاً اللہ بھلے کہہ رہے ہیں، لیکن قربت الی شیطان ہو رہی ہے، قربت الی اللہ نہیں ہو رہا۔ بہت بہت شکریہ آقا. اگلا سوال لیتے ہیں. میں سر سری نگر کشمیر انڈیا سے بول رہا ہوں. سر میرے ایک دوست ہیں جس کے ہاتھ میں پرمنٹ ٹیٹو بنا کے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس میں وضو آ سکتا ہے؟ ٹیٹو کے سلسلے میں کئی بار جواب آپ نے بھی دیا، دوسرے علماء کرام نے بھی دیا جواب کہ ٹیٹو بنانا جو کھال کے اندر ہے ٹیٹو، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ٹیٹو بنانا جائز ہے، لیکن ٹیٹو دو طرح کا ہے. جی. ایسے اسکن پہ کوئی چیز نہیں آنا چاہیے جو پانی آپ کے اسکن تک نہ پہنچے. جی. باقی آپ چاہے جتنا گدوانا چاہیں، جی. چاہے جتنا ٹیٹو بنانا چاہیں، جی. اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. جی. نہیں. شکریہ آقا. اگلا سوال. میں اڑیسہ کے کٹک سے بول رہی ہوں، میرا نام حسنارا بیگم ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، کوئی دعا مجھے بتائیے. السلام علیکم. بیماری سے افاقہ اور شفا حاصل کرنے کوئی دعا دیکھیے میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں. جی. میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں اور جی. خود عمل بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی. دیکھیے 7ویں مناجات امام سحارم کی پڑھی ہے، ہر شدت اور بلا اور بیماری کے لیے. جی بے شک بہترین نسخہ ہے. ہاں جی آپ پڑھیے. جی. اور آپ یقین جانیے یا من تحلو بہی عقد المکارہ ویا من یفسو بہی حد الشدائد ویا من یلتمس منہ المخرج الی روح الفرج. جی. ذلت لقدرتک الثیاب وتسببت للطفک الاسباب. ایک ایسی مناجات ہے جو ہر مشکل سے آپ کو باہر نکال دی. سبحان اللہ. امام سید سجاد کی 7ویں مناجات جو صحیفہ سجادیہ میں ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہمارا نام افسانہ ہے، ہم چنڈی گڑھ سے بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں، اگر جو ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہ مطلب الٹا اس کا ہوتا ہے. جیسے ہم اگر کسی کے لیے بھی دعا کریں یا اپنے لیے دعا کریں تو اس کا الٹا ہوتا ہے. تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی مطلب دعا بتائیے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں. اور شکریہ. یہ ہمشیرہ جو دعا کرتی ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے، تو سیدھا ہونے کی کوئی دعا بتا دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سوچتی ہیں میں دعا کچھ کرتی ہوں تو کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں دو خرابی ہے. جی. ایک خرابی تو یہ ہے کہ آپ وہ نہیں مانگ رہی ہیں جو آپ کو ضرورت ہے. جی. اللہ اپنے بندے کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کے لیے نیڈ ہو، ضرورت. جی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوتی ہے. جی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان بہت گناہوں میں ڈوبا ہو. اب کیا ہے، جو دعا کرتا ہے وہ ریجیکٹ، الٹا نہیں ہوتا ہے. جی. یہ جو کہنا غلط ہے. جی. ریجیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ریجیکشن ہوئے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی. آپ دیکھیں ریجیکشن ہو جائے اگر جی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی. اسی لیے ضرورت ہے آپ کثرت سے استغفار کریں. جی. کثرت سے استغفار، اور سورہ واقعہ پڑھنا اور سورہ ملک پڑھنا نہ بھولیے. نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء اگر نہیں وقت ملتا دن میں کبھی پڑھ لیجیے. جی پڑھیے. جی. ایک استغفار اور دو سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھتی رہیے. شکریہ آقا. آپ کا سوال کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. میرے مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو سلام. میرا نام سید محمد حسن عرف فقی پوروی ہے. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے. میں انڈین کیبل کمپنی کا ملازم ہوں اور قریب 26 برس تک میں نے اس کمپنی کی خدمت کی، مگر کچھ بڑے پوسٹ والوں کی لاپرواہی کی وجہ پر کمپنی بند ہو گئی. امید ہے اس خدا سے کہ شاید کوئی باہر کی کمپنی اس کو لے کر چلانا چاہے اور جو بھی ملازم کی رقم باقی ہے وہ ادا کرے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو رقم مجھ کو ملے گی کیا اس پر خلوص واجب ہے؟ امید ہے کہ مولانا صاحب ضرور میرے سوال کا جواب دیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 سال انہوں نے ملازمت کی، اب ملازمت نہیں ہے. اب جو اگر انشاءاللہ رقم ملے گی اس پہ کیا خمس ہوگا؟ اگر خمس نہیں دیا تو خمس ہوگا. شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں. امروہہ سے بول رہا ہوں میں. میرا کوشچن ہے کہ نماز شب میں جب ہم 40 مردوں کے نام لیتے ہیں تو اس میں ہم شہدائے کربلا کے مولا حسین کا نام لے سکتے ہیں، مولا عباس کا نام لے سکتے ہیں؟
नमाज शब में जो नमाज वत्र जिसको कहते हैं, इसमें हम 40 मोमिनीन का नाम लेते हैं कुनूत में, तो क्या इसमें हम शोहदा करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ले सकते हैं? देखिए, जब आप खुद ये कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर जावेद अली ज़ैदी, जी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जी, जावेद भाई नहीं आप, करना चाहिए आपको। हाँ, जी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो बिल्कुल, या مثلا आप मेरा नाम लीजिए, जावेद भाई आप कहे कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ुल्फ़िकार महदी, जी ठीक है जी, तो आप मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं उसके लिए जो एक जिसके बारे में आपको डर है, जी खौफ है जी कि अल्लाह उसके गुनाहों की बिना पर उसको अजाब कहीं ना दे, जी, है ना। अब यकीनी बात है, जिन करबला के शुहदा की बात कर रहे हैं उनका मर्तबा कितना बड़ा है। आज हमें उम्मीद नहीं, यकीन है कि एक वक्त आएगा अगर वो हमारा नाम खाली ले लें तो अल्लाह हमें जन्नत में भेज देगा, बेशक, उनके नाम लेने से, जी ठीक है। उनका मर्तबा इतना बड़ा है, ठीक है। बाबुल हवाए जैसे है जिनकी शफाअत से अगर अल्लाह के वहाँ कर दें, कायनात को माफ़ अल्लाह कर दे, यकीनन, बेशक, आप उनका नाम लेना चाहते हैं। अब देखिए, दूसरी बात में कहना है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर का मतलब खाली गुनाहों की माफ़ी भी नहीं है। जी शायद आपके जहन में ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह उनके और दर्जात को बुलंद करे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ने मौका दिया है नमाज शब में मग़फ़िरत के लिए दुआ करने की, तो आप क्यों नहीं गुनहगारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, अपने घर वालों को, बच्चों को, माँ बाप को, ख़ानदान वालों को हम लीजिए। कितनी वसात अल्लाह ने आपको दी है, कितनी मेहरबानी अल्लाह ने वाक़ई हमारे लिए फराम की है, रहमत का दरवाज़ा खोल के रखा है, आप उनका नाम लीजिए। और अगर नाम नहीं याद आ रहा है, आप खाली जहन में तसव्वुर कर लीजिए, उससे भी अल्लाह उन्हें माफ़ करेगा, बेशक जी। लेकिन ये आप कहना चाहें कि हराम है, तो मैं नहीं कहूँगा नहीं जी, नहीं, आप नाम ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या सवाल है, देखते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली हैदर है, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरा सवाल है कि क्या हम लोग इस्लाम में बिल्ली पाल सकते हैं कि नहीं? गालिबन इनका सवाल ये, इस्लाम में बिल्ली नहीं, घर में बिल्ली पाल सकते हैं, यानी बहैसियत मुसलमान के। असल में शायद इस्लाम का इसलिए ले आएंगे वो हराम और हलाल जाए। जी जी जी, लेकिन सच्चाई ये है कि बिल्ली का पालना और हराम हलाल दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रखता जी। बस ये पालना है कि अगर उसके बाल आपकी नमाज या मुसल्ले तक आ गया, आपकी नमाज मकरूह हो जाए। वरना आप पालना चाहते हैं, जानवर को खाना खिलाना चाहते हैं, कोई मसला नहीं जी, बल्कि कभी आपके लिए सवाब का सबब है, अल्लाह की मखलूक है, बेशक जी, तो उस लिहाज से तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आप अगर उसका बाल आपके मुसल्ले तक आया या आपके कपड़े तक आया जी, तो आपकी नमाज मकरूह होगी। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई और मौलाना हजरात, मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी मौलाना लोग होते हैं, अगर कहीं मजलिस हो रही है या कोई भी खुशी का माहौल है या कुछ भी चीज़ है और उसमें सारे 4-5 मौलाना हैं और जमात का टाइम हो जाए, तो मौलाना लोग एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मेरा मेन क्वेश्चन ये है। मैंने हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ देखी है कि एक दूसरे के पीछे मौलाना जितने भी होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, जबकि ईरान में और सब जगह एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हैं, या कहीं पर भी यहाँ के ये लोग जो हैं एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़। देखिए, किसी चीज़ को नेगेटिव क्यों आप लेना चाहें जी, आप इसकी अच्छी तवज्जो कर सकते हैं जी। वैसे भी अल्लाह का रसूल फरमाता था, मोमिन में कब कोई ऐब देखो तो उसके लिए 70 तक है, हाँ 40 कम से कम जी, 70 तो छोड़िए, आप 2 नहीं करने को तैयार हैं तो जाके आप 70 करेंगे। 40 और 70 की बात। ये भी तो हो सकता है कि जो जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं और हो जी, ये भी हो सकता है। एक आज जैसे आपने खुद कहा, आज अभी कल की बात है, इसी खुजा मस्जिद में शायद 100 से ज़्यादा मौलवी इकट्ठा हुए। आगे शेख मोहम्मद अली नजफ़ी मरहूम अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी जहमतों का सिला मैं खुद भी एक हूँ, मेरे उस्ताद थे और अल्लाह उन सब पर
ان پر اپنی رحمت نازل آپ کرے. تو آغا آپ تو ان کے شاگرد رہے ہیں، ہم تک بھی جو ہے جب جعفری ٹریڈیشن کے زمانے میں ہم نے بھی فیض اٹھایا ان سے. جی تو 100 سے زیادہ مولوی رہے ہوں گے جی. اور آغا نماز پڑھے تھے، ہم نے خود جا کے نماز پڑھی جی اور سب نے پڑھی. جی. تو آپ شاید آپ جو کہاں کہہ رہے ہیں اس سے انکار نہیں ہے، جی. لیکن آپ کو خود اس کی وجہ انہیں سے پوچھ لینا چاہیے تھا. جی. دیکھیے کسی کے اوپر الزام لگانے سے بہتر تو ایک آپ اس سے پوچھ لیجیے بے شک. جی. کہ آقا آپ نماز پڑھ لیتے تو اچھا تھا، ٹائم ہو گیا ہے. جی. آپ سب پڑھ لیں گے تو ہمارے اور تحریک کا سبب ہوگا. جی بے شک. جی شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں پونے سے بطول ممتاز بول رہی ہوں. آج میرے کو یہ سوال ہے کہ اپنے قرآن شریف مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد نام سنا ہے کہ 4 بار آیا ہے، تو محمد 4 بار آنے کون کون سے سپارے میں یہ نام آئے ہیں؟ پلیز تھوڑا سے وستار سے بتائیے، مہربانی. آپ سب کو سلام، خدا حافظ. یہ پونے سے ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 بار نام آیا ہے، یہ کس کس سورے میں آیا ہے؟ ما محمد اللہ رسول سورہ آل عمران کی آیت ہے اور ظاہراً 144 نمبر کی آیت. اور دوسری جگہ جو قرآن میں آیا ہے وہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر ہے 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت شروع ہوتی ہے. تیسری جو ہے سورہ محمد میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور آمنوا بما نزل علی محمد، جی. یہ تیسری آیت ہے. اور چوتھی آیت ہے سورہ فتح کی، آیت نمبر ہے آخری آیت ہے ظاہراً محمد رسول اللہ اور والذین معہ اشداء علی الکفار، 29 نمبر کی آیت. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں ارشد حسین خاطر ملا بڑگام کشمیر سے میں بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے میرا سوال یہاں پر ہے کہ یہ پس جنابت کرنے کا طریقہ بتائے تاکہ ہم لوگ جان سکیں کہ پس جنابت کرنے کا کیسے کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں تو ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں اس بارے میں جانکاری دیجیے تاکہ ہم بھی صاف پاک رہیں گے. باقی وسلام. اہم سوال ہے کہ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کہ غسل جنابت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے غسل جنابت یہ ہے کہ آپ نیت کیجئے، اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو واجب قربتاً اللہ. جی. اور نیت کرنے کے بعد گردن اور سر دھو لیجئے. جی. پورے گردن اور سر میں پانی پہنچ جانا چاہیے. جی. کوئی سوئی کے برابر بھی، نوک کے برابر بھی حصہ باقی نہ بچے. اچھی طرح سے سر و گردن دھو لیجیے. پھر دائنی آدھا حصہ، دائنا حصہ دھوئیے پیر تک، شولڈر سے لے کے پیر تک. اسی طرح بائیں دھو لیں. جی. یہ اور اگر غسل التماسی کر رہے ہیں تو ہاؤس کے نیچے کنارے کھڑے ہوئیے اور نیت کر لیجیے، یا دریا کے نیچے یا کہیں بھی اس طرح کی جگہ ہو. اور غسل کرتا ہوں، اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو قربتاً اللہ، اگر وہ نہیں ہے نماز کا وقت آ گیا تو واجب قربتاً اللہ. اور ڈبکی مار لیجیے، پورا بدن آپ کا پانی کے اندر جیسے ہی چلا جائے گا آپ کا غسل ہو جائے گا. آغا اس میں ایک وضاحت اور فرما دیں کہ اگر نماز کا وقت داخل بھی ہو گیا جب بھی ہم کیا صرف قربت اللہ جی ہاں کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ہو سکتا. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. پہلا بار سے ختم کرے گا تو ہم کس نام سے پکڑ سکتے ہیں؟ نام سے پکڑ سکتے ہیں کہ اللہ کا نام سے پکڑ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ قرآن مجید اگر ختم کرتا ہے کوئی تو اس کو کس طرح سے بخشا جائے؟ بخشا یعنی آپ کا اس کا ثواب کسی کو دینا چاہتے ہیں؟ جی ثواب کس کو دینا؟ ثواب کسی کو بھی دینا چاہتے ہو کہہ دے، بس خالی یہ کہ آپ نیت کر لیجیے اس قرآن پڑھنے کا ثواب فلاں ابن فلاں کو میں دیتی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ شاید وہ سوال کچھ اور ہو. جی کچھ واضح. اگر کوئی نماز قرآن ختم کیا ہے جی تو میں اب نظر دلانا چاہتی ہوں، تو یہ نظر کس کے نام سے کروں؟ جی اللہ کے لیے کروں تو نظر ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. ثواب اس کا کسی کو دے سکتے. جی آپ نظر کریں کہ میں اے اللہ یہ قرآن میرے بچے نے پڑھ لیا ہے، اس کا مکمل ہو گیا ہے،
میں شکرانے کے طور پر یہ کھانا فلاں کو دے رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید احمد صاحب، میں محمد جیلی سے بول رہا ہوں. جی جاوید بھائی، میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. وہ سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ امام زمانہ کا جو ظہور ہوگا اس کے کتنے دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ اس کی اگر آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. اور کس جگہ سے ان کا ظہور ہوگا، اس سوال کی اگر آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تو مکہ معظمہ، لیکن حضرت عیسیٰ کیا اسی وقت ظہور ہوگا یا اس کے بعد؟ دیکھیے ہمارے پاس یہ ہے کہ جب امام اعلان کریں گے، جی الا یا اہل عالم، جی اے دنیا کے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، اور کعبے سے ظہور ہوا ہوگا. امام تکیہ لگا کے کعبے سے جی فرمائیں گے. تو جب یہ امام آواز لگائیں گے تو دنیا سے امام کے انصار جمع ہوں گے. بے شک. جی ٹھیک ہے. اور جب نماز کا وقت ہوگا تو جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا. جی ظہور نہیں، نزول ہوگا ان کا. جی کا ظہور ہو گیا ہے. جی نزول چوتھے آسمان پہ ہے، ان کا نزول ہوگا. جی اور امام جب ان کو دیکھیں گے کہیں گے اے نبی خدا آپ آگے بڑھیے. روایت کہتی ہے کہیں گے کہ آپ کے لیے میں نازل ہوا ہوں، جی آپ آگے بڑھیں، آپ امامت فرمائیں، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں. تو نزول بھی ان کا وہی کعبے میں ہے، جی کہیں اور نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھوپال ایم پی سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ سارے علماء حضراتوں کو اللہ پاک صحت تندرست عطا فرمائے، پروردگار ان کی سرپرستی ہمارے اوپر رکھے. تو جاوید بھائی کو بھی اللہ نے صحت تندرست عطا فرمائے پروردگار. ہم یہ چاہتے ہیں، بھوپال ایم پی مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں، کہ جو دعا جمعرات کے دن آتی ہے ہم اس دعا کو چاہتے ہیں سننے کے لیے، ہمیں وہ دعا سنائیں. اللہ پاک آپ کو خوب دے، برکت دے. اللہ پاک صحت تندرست عطا فرمائے. السلام علیکم. یہ ساری دعائیں جو آپ چاہتے ہیں چینل ون کے یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ جب بھی ملاحظہ فرمانا چاہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اگلا سوال. السلام علیکم. یہ سوال اورنگ آباد سے. لاسٹ جمعہ کو ہم نے یہ دیے تھے فرائیڈے کو کہ بھائی خاک شفا پر زیارت معصومین علیہ السلام اور سلام کے امام زمانہ پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ تو کل اس کا جواب نہیں آیا، صرف سوال دہرایا گیا. تو اس کا جواب ضرور بضرور آج ہی ہم کو چاہیے. شکریہ. خاک شفا پہ کیا ہم زیارت امام حسین علیہ السلام وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہے، کیوں نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال. السلام علیکم. میں مولانا صاحب سے اور وین چینل کی بہت شکر گزار ہوں، اور مجھے وین چینل سے بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے. جو نہیں بھی نالج ہے وہ بھی نالج مل جاتی ہے، اس لیے میں وین چینل سے بہت شکر گزار ہوں. اور مجھے یہ پوچھنا تھا، کیا وین چینل کو میں صدقے کا اور فطرے کا پیسہ دے سکتی ہوں؟ خدا حافظ. آپ ہر رقم وین چینل کو دے سکتے ہیں، لیکن سہم امام یا سہم سعادات اگر دینا چاہیں تو اس کی وضاحت فرمائیں کہ کس مد میں یہ پیسہ ہے، تاکہ اس مد میں یہ پیسہ خرچ کیا جائے. اس کو ضرور آپ انفارم کر دیں وین چینل کو کہ کس مد میں آپ یہ پیسہ بھیج رہے ہیں. صرف فطرے کے لیے جو ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں فطرے کی رقم نہیں بھیجیے، باقی ساری رقم آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن بتا دیجئے آپ کس مد میں ہے یہ پیسہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دوں، بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ چینل آپ کا ہے. آپ کے عطیات، آپ کے ڈونیشنز، آپ کے سہم امام، آپ کے سجیشن سے چلتا ہے. زیادہ سے زیادہ اعانت فرمائیں وین چینل کی، یہ آپ ہی کا چینل ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال اس طرح ہے، جو شخص گزر جاتا ہے اس کے گناہوں کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے. میرا دوسرا سوال اس طرح ہے، اذان کے دوران ارادہ فرض نماز ظہر یا مغرب کی قائم کر سکتا ہے یا اذان کے اختتام تک انتظار کرنا پڑے گا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیع کشمیر سے سری نگر علمگری بازار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کے دو سوال ہیں. ہمارے یہاں انتقال کے بعد چیپٹر کلوز نہیں ہوتا ہے،
اس کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہمارے وہاں تو یہ ہے کیا، انسان مر جاتا ہے تو خود عمل نہیں کر سکتا، تو رشتہ دار تو کر ہی سکتے جی، اس کے گھر والے نماز روزہ صدقہ حج زکوٰۃ جب سب کروا سکتے ہیں جی، اس کو ثواب بھی اس کو مل رہا ہے جی۔ عام مومنین کہتے ہیں کہ اس فاتحہ کا ثواب جملہ مومنین اور مومنات کو سب کو مل، چیپٹر کلوز نہیں ہوتا ہماری۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے اس درمیان میں کیا واجب نماز ہم پڑھ سکتے ہیں اذان کے درمیان؟ دیکھیے پڑھ تو سکتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں چاہیے جی، ہمارے وہاں ہے کہ اذان کا انتظار کیجیے اس کے بعد نماز پڑھیں۔ شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا نام فرید ہے۔ مولانا صاحب اگر ہم کالج کے لیے اگر اچھے کلاس میں اچھا ٹاپ پر رہے ہیں سب اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں، اگر ہم کو اگر ایسی ٹاپ پہ رہنے کی کوئی محنت کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اچھی کوئی دعا بتائیے جو ہمیں کام آئے اور ہمارے درجہ حاصل رہے۔ خدا حافظ۔ اچھا لگا کہ انہوں نے کہا محنت کے ساتھ ساتھ کوئی دعا بتا دیجئے ٹاپ پہ رہنے کی۔ وہ حافظہ جو ہے قوی کرنے کے لیے دعا ہے جی، یا دائم الباقی قبل کل شیء، آخر صلوات کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ۔